मौलाना का जो काम है वो तो दीन को फैलाना है, दीन की रोशनी बताना है। तो सियासत में कैसे? आपने एक मशहूर शेर सुना हुआ है, जुदा हो दीन सियासत से तो जाती है चंगेज़ी। तो वोट को इस्लाम किस नज़र से देखता है कुरान और हदीस से? और उसके अलावा वोट देते वक्त इंसान को किन किन चीज़ों का सोचना चाहिए? ये सबसे अच्छा सवाल है आपका, और मेरा जो मकसद भी है वो उम्मत को ये समझाना है कि जब किसी के बारे में बंदा कोई राय कायम करता है, उसकी 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका किरदार होता है, दूसरा उसका माज़ी होता है, तीसरा उसका फ़हम होता है आगे मुस्तकबिल में क्या करना दीन हमें सियासत किस तरह से सिखाता है? दीन सियासत के हवाले से क्या कहते हैं? है। सियासत का असल माना ये होता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस्तिस्लाहुल खल्क़ बिइरशादिहिम अला तरीक़िल मुनज्जिह बिल आजिल अविल आजिल नियाबतन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम। शख्स अपना वोट बेचता है पैसे की लालच में या फिर उसका इसमें कोई और लालच होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए इस्लाम क्या कहता है कि अपने वोट को, अपने ज़मीर को बेचने वाला शख्स कैसा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और डिस्कशन पॉइंट पर आज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब। राय हक पार्टी के उम्मीदवार हैं हल्का खावड़ा से। और इनका क्या सियासी बैकग्राउंड है उस हवाले से भी जानेंगे। और ये क्यों सियासत में आए। उसके अलावा बाकी जब इतनी सारी पार्टीज थी तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि ये राय हक पार्टी को चूज़ करें, तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जानना चाहते हैं और आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं अवाम में शऊर कि वोट किस तरह से दिया जाए, सियासत क्या चीज़ है, तो आप लोग साथ में वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और इस हवाले से कमेंट्स करना चाहें तो साथ में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे जनाब की जानिब, तो इनसे मज़ीद सवालात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का फ़ज़ल एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आजकल जो हर शख्स का, हर सियासी बंदे का वक्त है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, जी, ये बात है। कैंपेन हो रही है और हर बंदा मसरूफ़ है। हाँ जी, बिल्कुल, हर बंदा मसरूफ़ है। तो चलें, बहुत शुक्रिया। तो सर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अवाम में एक शऊर भी बेदार करते हैं और आपका जो नज़रिया है वो भी जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल ज़रूर। हुक्म फरमाएँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक मौलाना हैं, एक आपका मिंबर से ताल्लुक़ है। तो उसके बाद आप जब सियासत में आए, तो आप किस चीज़ को लेकर सियासत में आए? क्योंकि एक मौलाना का जो काम है वो तो दीन को फैलाना है, दीन की रोशनी बताना है। तो सियासत में कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया कि आप मौलाना हैं और सियासत में क्यों आए? तो जो मुरव्वजा सियासत है उसमें लोग ये समझते हैं कि सियासत कोई अलग चीज़ है और दीन अलग चीज़ है। हालाँकि आपने एक मशहूर शेर सुना हुआ है, जुदा हो दीन सियासत से तो जाती है चंगेज़ी। ये इक़बाल ने फरमाया था और इक़बाल को हकीमुल उम्मत कहा जाता है। दीन और सियासत लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं। अल्लाह ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, एक शरीयत, दूसरी तरीक़त और तीसरी सियासत। शरीयत जैसे दीन का इल्म है, आपने अमाल, अहकामात सीख लिए, कुरान का तर्जुमा तफ़सीर पढ़ ली। उसके बाद उन पर अमल करना और जिस इख़लास के साथ अमल करना है उसको तरीक़त कहा जाता है। और तीसरी चीज़ सियासत। ये तीनों चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें मिली हैं। ये और एक आलिम होने की हैसियत से अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं। तो उस एतबार से विरासत का जो सही हक़ था वो यही था कि आप दीन भी सिखाएँ उम्मत को, उनको तरीक़त भी सिखाएँ और सियासत भी सिखाएँ, चूँकि ये हमें विरासत में मिली है। अच्छा, तो अब अगर बात सियासत पे आती है तो दीन हमें सियासत किस तरह से सिखाता है? दीन सियासत के हवाले से क्या कहते हैं? असल में सियासत अरबी का लफ्ज़ है और बनी इसराइल के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कान यसूसुहुमुल अंबिया। यसूसु ये सियासत से निकला है कि बनी इसराइल की जो सियासत वो अंबिया किया करते थे। सियासत का असल माना यह होता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस्तिस्लाहुल खल्क़ बिइरशादिहिम अला तरीक़िल मुनज्जिह बिल आजिल अविल आजिल नियाबतन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लोगों के अंदर इस्लाहात करना, उनके माशी मामलात की देखभाल करना, उनके सियासी मामलात की देखभाल करना, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ात, ऐसे अहकामात या ए, ऐसा माहौल मुहैया करना जिससे उम्मत को तहफ़्फ़ुज़ मिले, इसे सियासत कहा जाता है। और बाज़ चीज़ें उनकी
بہتری کے لیے جلدی کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ہسپتال بنانا ہو تو فوراً کرنا پڑتا ہے. بالعاجل اب العاجل. بعض لمبے پروجیکٹ ہوتے ہیں بڑے جس سے دیر پا امت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ اصل میں سیاست ہے. اصل سیاست کا معنی یہ ہے. جو ہماری مروجہ سیاست ہے وہ یہ نہیں ہے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو باقی پارٹیز ہیں، جو بڑی نامی گرامی پارٹیز ہیں، آزاد کشمیر میں جو ہیں، پاکستان میں جو ہیں، جیسے جو پارٹی حکومت میں بھی ہے، ایک آزاد کشمیر میں جو ہے جو پارٹی اس ٹائم گورنمنٹ کر رہی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کے علاوہ بھی بڑی 3-4 پارٹیز ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس معیار پہ نہیں اتر رہی؟ نہیں، کلی طور پر تو نہیں کہہ سکتے چونکہ ہمارا آئین اسلامی ہے. اصل یہ تھا کہ آئین جو اسلامی ہے تو اس کا نفاذ ہونا چاہیے. قوانین تو اسلامی ہیں اور اس پہ جو اوتھ لیا جاتا ہے وہ بھی اسلامی طور پر لیا جاتا ہے. میں قسم اٹھاتا ہوں لیکن اس کا نفاذ نہیں ہوتا. میں کسی پر کنڈم نہیں کرتا کسی کو یا کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. اس وجہ کہ یہ ہے کہ کسی کو میں غیر مسلم نہیں کہہ سکتا. سب ماشاء اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو آئین ہے اس میں جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں ان کا نفاذ بہت ضروری ہے جو گزشتہ 40-50 سال سے کم از کم مجھے تو نظر نہیں آیا. اچھا، تو یہ بات بتائیں کہ آپ نے رائے حق پارٹی کو چوز کیا، تو جو آپ کی پارٹی ہے اس کا کیا نظریہ، وہ کس چیز کو لے کر آگے جانا چاہتی ہے؟ کیا وہ اسی اسلامی نظام کو لے کر آگے جانا چاہتی ہے؟ کیا نظریہ ہے اور آگے کیا فیوچر ہے اس چیز؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ ہمارا آئین پہلے سے اسلامی ہے اور اس کا نفاذ بہت ضروری تھا. اس کے نفاذ کے لیے ایسی یعنی افراد کی ضرورت تھی جو واقعتاً نفاذ کر سکتے ہوں، کرنے کے اہل بھی ہوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة. جب معمولات اور معاملات کسی ایسے بندے کے سپرد کر دیے جائیں گے جو اس کا اہل نہ ہو تو آپ کی قیامت کا انتظار کرو. چنانچہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنی پارٹیاں، ہر ایک کا ایک نظریہ، ایک سوچ ہے. اس نظریے اور سوچ کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں اور ان کے اقتدار کا عرصہ بھی اپنے سامنے رکھیں. آپ خود وزن کر لیں کیا جس سوچ کو وہ لے کر آئے تھے اور جس چیز کا وہ نعرہ لگاتے تھے کیا اس کا کچھ ذرا سا مہم سا بھی آپ کو کچھ نفاذ نظر آیا کہیں؟ اگر نہیں آیا تو گویا کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں. بالکل. اچھا، تو چلیں اگر ہم بات کریں عوام کی، جو عوام کا رجحان ہوتا ہے، ایک ووٹ ہوتا ہے، تو ووٹ کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے اس میں کیا اس کی بیان کی جاتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ووٹ دیتے وقت انسان کو کن کن چیزوں کا سوچنا چاہیے؟ یہ سب سے اچھا سوال ہے آپ کا. اور میرا جو مقصد بھی ہے وہ امت کو یہ سمجھانا ہے کہ جب کسی کے بارے میں بندہ کوئی رائے قائم کرتا ہے اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا کردار ہوتا ہے، دوسرا اس کا ماضی ہوتا ہے، تیسرا اس کا فہم ہوتا ہے آگے مستقبل میں کیا کر سکتا ہے. تو شریعت ہمیں کہتی ہے کسی کو پرکھنے کے لیے اس میں یا اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلے آپ اس میں دیانتداری کو دیکھیں. کیا وہ دیانتدار ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ پاک آپ کو حکم کرتے ہیں کہ آپ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو. اس سے پہلے جو ہم نے ملک کی امانت، ملک کے نظام کی امانت جن لوگوں کو سونپی ہے کیا انہوں نے ان کے اہل کو لوٹا دیے؟ غریب غریب سے تر ہو گیا اور امیر امیر سے امیر تر ہو گیا. تو گویا کہ استحصال ہوا ہے، امانت لوٹائی نہیں گئی. اب امت کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو امانت ووٹ کی ہے وہ کس کو دینی ہے. کیا ان کو دینی ہے جنہوں نے پہلے بددیانتی کی، یا وہ لوگ جو واقعتاً اس امانت کو لوٹانے کے حال ہیں. دوسرا سفارش ہے ووٹ. کسی کے بارے میں بندہ سفارش کرتا ہے کہ یہ اچھا آدمی، میں اس کی سفارش کرتا ہوں. اور سفارش کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ لہ کفل منہا. جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کے لیے ایک اچھا صلہ ہے اس میں سے. یعنی جب آپ کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرتے ہیں اس سے کوئی اچھا کام سرزد ہوتا ہے تو آپ کو بھی اس کا پورا پورا ثواب ملے گا. جو برائی کی سفارش کرتا ہے اس کا بھی اسی طریقے سے حصہ ملتا ہے. تو سفارش بھی بندہ اسی کرتا ہے جو دیانتدار ہو، امانتدار ہو. اور تیسری جو بنیادی ووٹ کی حیثیت ہے وہ کسی کی وکالت کی ہے. کسی کا بندہ وکیل بن جاتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، کہ میں اس کو یعنی معاشرے میں اچھا اور سمجھتا ہوں، دیانتدار سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس کی وکالت کرتا ہوں، لہٰذا میں ووٹ اس کے حق میں ڈالتا ہوں. یہ معیارات ہیں شریعت کے. ٹھیک ہے جی. تو ان معیاروں کو سامنے رکھ کے اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو وہ پھر جب ان معیار پر اترنے والا بندہ سامنے آئے گا تو وہ امت کے لیے بھی بہتر ہوگا.
اچھا تو اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ ووٹ کو بیچنے والی بات. جو شخص اپنا ووٹ بیچتا ہے پیسے کی لالچ میں یا پھر اس کا اس میں کوئی اور لالچ ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنے ووٹ کو, اپنے ضمیر کو بیچنے والا شخص کیسا ہے؟ اپنی رائے کو بیچنا جو ذہنی غلامی ہے. آپ کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے کہ آپ آزاد ہیں, اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں, آپ کے پاس عقل ہے, فہم ہے, شعور ہے اور اپنی رائے دینے کا اختیار ہے چونکہ آپ بالغ ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو بالغ ہوتا ہے اسی کو رائے دینے کا اختیار ہوتا ہے. لہٰذا جو بندہ اپنی رائے کو بیچ دے, میرے خیال میں اس سے کم ظرف کوئی نہیں ہوگا رائے بیچنے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تو یہاں پر آپ کھاوڑا میں اس ٹائم سیاسی محاذ پر کھڑے ہیں, تو یہاں پر اور بھی کافی بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی سیاست میں, جن میں راجہ ابراز صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ثاقب صاحب ہیں, چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں. آپ خود کو اور اپنی پارٹی کو ان سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ اصل میں ایک نظریہ لے کر آیا ہوں. میں امت کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کو دینے میں آزاد ہوں, اور آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو پسند کرنے کا آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے. معیار یعنی کرائٹیریا وہ جو قرآن و سنت نے متعین کیا ہوا ہے. باقی جو بڑی پارٹی ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں, اگر وہ اچھے کام کریں تو ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا, استحصال کیا. لہٰذا کمپیئر کرنے کا جہاں آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو کمپیئر اپنے ساتھ عدد میں نہیں کر سکتا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں ہم سے, لیکن میں ان کو کم از کم نظریے پہ کمپیئر کر سکتا ہوں کہ میرا نظریہ ان سے بہت فائق ہے, بہت افضل, بہت اعلیٰ ہے. جی تو اچھا, آخر پر آپ عوام الناس سے, حلقہ کھاوڑا کی عوام سے اور پورے کشمیر کی عوام سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے اس کے محدود کیا, میں پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, من شر الناس منزلة یوم القیامت عند اللہ عبدا اذهب آخرته لدنیا غیرہ, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خسارے والا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ شخص ہوگا جو کسی دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. اس لیے رائے کا اظہار کرنے میں یہ چیز ضرور دیکھیں کہ ہم کسی کی دنیا بنا رہے ہیں یا واقعتاً معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. تو معاشرے کی اصلاح اصل ہے, سیاست میں آنے کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے. لہٰذا سوچ سمجھ کر اس کا فیصلہ کیجیے تاکہ ہم اس حدیث پاک کی زد میں نہ آ جائیں. جی بالکل, بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا. جی تو ناظرین, آپ نے ان کے سیاسی ویوز بھی جانے, ان کی پارٹی کے جو نظریات ہیں وہ بھی جانے. رائے حق پارٹی کے یہ امیدوار ہیں اور اس کا انتخابی نشان استری ہے. تو اگر آپ لوگ چاہیں, اگر آپ کو ان کے نظریات, ان کے ویوز سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو ضرور ان کو ووٹ دیں. ویسے تو ان کا بنیادی مقصد ووٹ مانگنا نہیں ہے, ان کا بنیادی مقصد ایک عوام میں شعور بیدار کرنا ہے. تو اگر آپ میں وہ شعور بیدار ہو گیا تو آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل چاہتا ہے, کسی کے پیچھے نہ چلیں اور برادریزم کو بھی سپورٹ نہ کریں, بلکہ آپ کا جو دل چاہتا ہے, جس سے آپ کے نظریات ملتے ہیں اور جو آپ کے لیے, ریاست کے لیے بہتر ہے, اس کا انتخاب ضرور کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشف احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.